الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وکنوز ومقام کریم کذالک وأورثناها بنی اسرائیل۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو رات میں لے کر کے ہی نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ پس فرعون نے لشکر کو جمع کرنے کے لیے شہروں کے اندر آدمی بھیج دیے اور کہلوا بھیجا کہ یہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام مٹھی بھر لوگ ہیں اور ان لوگوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا ہے اور بے شک ہم لوگ مسلح لشکر ہیں۔ پس ہم نے فرعون اور ان کے ساتھیوں کو ان کے باغات سے اور ان کے چشموں سے، ان کے خزانوں اور ان کے بہترین مکانات سے نکال آئے، اور اسی طرح سے ہم نے ان تمام چیزوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ سامعین کرام، یہ سورۃ الشورى ہے اور سورۃ الشورى سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 50 پر 2 سے لے کر کے 50 پر 9 تک، یعنی 52 نمبر کی آیت سے لے کر کے 59 نمبر کی آیت تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو کل کا درس آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا تھا، آپ کے سامنے جو کل کا درس پیش کیا گیا تھا، اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے ملک بھر کے چوٹی کے جادوگروں کو اتارا اور جادوگروں نے اپنے جادو کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو پسپا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو فتح دیا، اور حق ہمیشہ سربلند رہتا ہے اور غالب رہتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو میدان کے اندر ڈالا اور ڈالتے ہی وہ اژدہا سانپ بنا، اور جادوگروں کے بنائے ہوئے شعبدے کے سانپ کو جب اس نے نگلنا شروع کیا اور جب پورے سانپ کو وہ ختم کر دیا، تو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے اس کارنامے کو دراصل جادو کا کارنامہ نہیں سمجھا، بلکہ سمجھا کہ یہ جادو سے بھی اونچی کوئی چیز ہے، اور اس کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ یقینی طور پر یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ معجزہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اور اسی وقت وہ لوگ سجدے میں گرے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ جب انہوں نے ایسا کہا، جیسا کہ کل کے درس میں آپ نے سنا، تو فرعون کا پاڑا چڑھ گیا اور اس نے کہا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے جادوگروں کو بلایا تھا اس کا مقصد ہی الٹا ہو گیا، اور اب یہاں پر پینترا کیسے کھیلا جائے، تو اس نے ایک الگ پینترا کھیلنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ ہم سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے چیلے ہو، تم موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے جانتے ہو، اور یقینی طور پر موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا جادوگر ہے، اور اس نے ہی تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے، اور تم لوگ پہلے سے سازش کیے ہوئے تھے اور آ کر کے تم یہاں پر اس طرح کا کارنامہ انجام دیے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اس سے پہلے ہم سے پوچھا بھی نہیں، لہٰذا تمہارے اس گناہ کے جرم میں تم کو سولی پر چڑھایا جائے گا، تمہارے ہاتھ اور پیر دونوں کو کاٹا جائے گا۔ یہاں تک یہ واقعہ ان آیات کے اندر بیان ہوتا ہے اور دوسری جگہ پر بھی بیان ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نمبر 52 کے اندر بیان کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی، یہ حکم دیا کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات لے کر کے نکل جاؤ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ درمیان کے بہت سارے واقعات کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے، ان جادوگروں کے ساتھ فرعون نے کیا حال کیا، جیسا کہ اس نے کسی مصلحت کے تحت ہی کہا ہو کہ ہم تم کو سولی پر چڑھا دیں گے، تو اس نے ایسا کیا یا نہیں کیا، اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیات جو ہے وہ بالکل خاموش ہے۔ لیکن مفسرین میں حافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ فرعون نے ان جادوگروں کو قتل کر دیا، اور غالب گمان ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ کیونکہ جب حق پرست اپنے پورے دلیل کی قوت کے ساتھ باطل کو اس کے منہ کے بل گرا دیتا ہے تو باطل کے پاس کوئی رستہ نہیں ہوتا ہے۔ باطل پرست جو ہوتے ہیں جب دلیلوں کے میدان میں ہار جاتے ہیں تو ہارنے کے بعد ان کا جو
ری ایکشن ہوتا ہے، ان کا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ تشدد کا ہوتا ہے، اوچھے ہتھیار کا ہوتا ہے، مار دھاڑ کا ہوتا ہے، قتل اور غارت گری کا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے حق کو دبا دیا جائے، ظلم کر کے ہو، تشدد کر کے ہو، مار پیٹ کر کے ہو، الزام تراشی کے ساتھ ہو یا بہتان تراشی کے ساتھ ہو، کسی بھی طرح سے حق کو دبا دیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ عام طور پر جب باطل پرست حق پرستوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بالکل برعکس ہوتا ہے۔ جب اس کو پوری قوت سے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو حق اور زیادہ سربلند ہوتا ہے اور اپنے جڑوں کو اور زیادہ مضبوط کر لیتا ہے۔ یہ پچھلی پوری تاریخ رہی ہے اور ہر دور کا یہ تجربہ رہا ہے کہ جب بھی باطل کے ذریعے سے، ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے حق کو دبانے کی کوشش کی گئی، سچائی کو دبانے کی کوشش کی گئی، سچائی نے اپنے جڑوں کو اور مضبوط کیا اور وہ اور زیادہ سربلند ہوا۔ اور مصر میں بھی ایسے ہی ہوا جب اس نے جادوگروں کو قتل کر دیا، بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا، موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں پروپیگنڈا شروع کیا، تو مصر کے اندر سینکڑوں بلکہ لاتعداد بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور جب اس نے دیکھا کہ ایمان پھیلتا چلا جا رہا ہے، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے گرویدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ اللہ پر ایمان لاتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا جو تسلط، ہمارا جو دبدبہ، ہمارا جو ہولڈ اب تک مصر کے اوپر تھا اب وہ ختم ہو رہا ہے، تو اس نے فوراً پھر وہی حکم لاگو کیا جو پہلے لاگو کیا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی نو مولود، نئے پیدا ہونے والے بچے ہیں، ان تمام کو قتل کیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑا جائے۔ ایسا کریں گے تو ان کی نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن فرعون تو یہ چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اور اس پر بھی لطف کی بات یہ ہے کہ فرعون کے خاندان سے بھی بہت سارے لوگ چوری چھپے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ جب فرعونیوں کا ظلم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ راتوں رات ہمارے بندوں کو لے کر کے نکلے، اور نکلے تو اتنی تیزی سے نکلے کہ ترت آپ کو مصر ملک کے سرحد سے نکل جانا ہے، کیونکہ یہ لوگ مصر کے اندر تھے۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ جب رات کو چاند طلوع ہوا اور چاند گرہن تھا، اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ اور مفسرین نے بھی یہی کہا ہے کہ جیسے شام شروع ہوئی موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ لیکن یہاں پر ایک اور حدیث ملتی ہے، اور وہ حدیث اس طرح سے ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ مصر کے اندر جو بنی اسرائیل آباد ہوئے تھے، وہ جو بنی اسرائیل جو وہاں آباد ہوئے تھے، آباد کرنے والے یوسف علیہ السلام، کیونکہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے بچھڑ کر کے مصر کے اندر ہی آئے اور یہیں پر عزیز مصر بنے، اور یہیں پر انہوں نے بنی اسرائیل کو آباد کیا۔ اور جب وہ مرنے لگے تھے تو انہوں نے بنی اسرائیلیوں سے یہ پختہ عہد لیا، پختہ وعدہ لیا کہ جب تم لوگ مصر چھوڑ کر کے جانے لگو تو ہمارے لاش کو بھی لیتے چلے جانا، ہمارے قبر کو کھود لینا، اور ہمارے لاش کا جو تابوت ہوگا، تابوت کے اندر جو ہمارا لاش ہوگا اس تابوت کو اٹھانا اور لے کے چل دینا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، حدیث آپ کے سامنے ابھی بیان کی جائے گی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نکلے بنی اسرائیلیوں کو لے کر کے تو مصر سے شام تک جانے کا راستہ بھول گئے، وہ راستہ کھو گیا۔ تو انہوں نے علماء کرام سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ کہا کہ یوسف علیہ السلام نے ہم لوگوں سے مرتے وقت بنی اسرائیلیوں سے یہ پختہ وعدہ لیا تھا کہ جب تم مصر چھوڑنے لگو تو ہمارے لاش کو ضرور ساتھ لے کر کے جانا۔ مستدرک علی الصحیحین کتاب التفسیر، باب و تفسیر سورۃ الشعراء، اور اس کے علاوہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جو علامہ البانی کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ صحیح ابن حبان اور امام ابو جعفر ابن جریر طبری کی کتاب تفسیر الطبری، اور دیگر کتابوں کے اندر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس گئے۔ اس دیہاتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوتے وقت کہنے لگے کہ ہمارے یہاں بھی ضرور آنا۔ وہ دیہاتی ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہمیں ایک اونٹ چاہیے کجاوے کے ساتھ، اور بھیڑ بکریاں چاہیے تاکہ ہمارے خاندان والے اس کو دوہتے رہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تو بنی اسرائیل کے بڑھیا سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا قصہ ہے؟ بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا قصہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر کے نکلے تو راستہ بھول گئے۔ علماء کرام سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ یوسف علیہ السلام نے مرتے وقت
ہم لوگوں سے بنی اسرائیلیوں سے یہ پکا وعدہ لیا تھا کہ جب تم لوگ مصر چھوڑ کر کے جانے لگو تو ہمارے لاش کو بھی ساتھ مل کر کے جانا، یہاں چھوڑ کر کے مت جانا۔ ہم لوگ ویسے ہی چلے جا رہے ہیں، اسی لیے راستہ بھول گئے ہیں۔ بالکل صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اب ان کا راستہ کیسے ملے گا، ان کی قبر کیسے ملے گی، ہم ان کے قبر تک کیسے پہنچیں گے؟ کہا کہ پورے بنی اسرائیل میں ایک بڑھیا کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ اس بڑھیا کو بلوا بھیجا گیا، وہ بڑھیا آئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر تک ہماری رہنمائی کرو۔ کہا کہ ہم ایک ہی شرط پر بتائیں گے، جب تک ہمارا ڈیمانڈ پورا نہیں کریں گے، ہمارا مطالبہ پورا نہیں کریں گے، ہم آپ کو نہیں بتائیں گے۔ کہا کہ تمہارا کیا مطالبہ ہے؟ کہا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی، لیکن کہا گیا کہ ان کے مطالبے کو آپ پورا کیجئے اور ان کے لیے آپ دعا کیجئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا۔ کہا کہ اس کے بعد اس بڑھیا نے یوسف علیہ السلام کے قبر تک ان کی رہنمائی کی، اور جیسے ہی قبر کو کھودا گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو اٹھایا، ویسے ہی رستہ بالکل روشن ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ بس یہی رستہ ہے جس سے ملک مصر سے باہر نکلنا ہے اور شام تک پہنچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی حکم دیا کہ ہمارے بندوں کو لے کر کے تم یہاں سے نکلو، اور بے شک جلدی نکلو کیونکہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ جتنی جلدی ہو سکے ملک کی سرحد سے باہر نکل جاؤ، مصر کی سرحد سے باہر نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ تمہارا پیچھا کرے اور پیچھا کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مصر سے باہر نکلنے سے پہلے وہ تم کو لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، جب موسیٰ علیہ السلام کے نکلنے کی خبر فرعون کو ملتی ہے تو فرعون فوراً شہروں کے اندر اپنے نقیبوں کو بھیجتا ہے، اپنے اہلکاروں کو بھیجتا ہے، اپنے نمائندوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ پورے ملک سے، پورے شہروں سے جتنے بھی ہمارے فوجی ہیں سب میں اعلان کر دو کہ آ کر کے جمع ہونا ہے، اور فرعون کو بہت ضروری کام پڑا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے یہ بھی کہلوا بھیجا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور اس طرح سے جو ان کے اوپر ایمان لے آئے ہیں یہ لوگ مٹھی بھر لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہمارے غصے کو ہمارے پاڑے کو چڑھا دیا ہے۔ یہ لوگ بغیر کہے سنے ہماری قید سے نکل کر کے فرار ہو گئے ہیں، ہمارا غصہ بہت زیادہ چڑھ گیا ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم لوگ تو مسلح فوج ہیں، ہم لوگ، ہمارے پاس لشکر ہے، ہمارے پاس ہتھیار ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ایک لشکر تیار ہو اور ان کے پیچھے چلے اور ان کو جتنی جلدی ہو سکے ان کو اپنے کسٹڈی میں لیا جائے، اور جو بھی ہماری مخالفت کرنے کی کوشش کرے ان کو وہیں پر ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے۔ ایسا کہہ کر کے وہ ایک لشکر تیار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھا کرنے کے لیے وہ نکل پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا گھیراؤ کریں گے، اس کو پکڑیں گے، ان لوگوں کو پھر غلام بنا کر کے لائیں گے، اور جو بھی مخالفت کرے گا ان کو قتل کریں گے۔ ان کی یہ پلاننگ تھی، وہ یہ پلاننگ لے کر کے نکلے تھے، کیونکہ ان کے پاس لشکر تھا، ان کے پاس تعداد تھی، ان کے پاس ہتھیار تھا، یہ سوچ لے کر کے وہ نکلے، یہ پلاننگ کر کے نکلے، لیکن رب کچھ اور پلاننگ کر رہا تھا۔ اور یاد رکھیے رب کی پلاننگ یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اس کے راضی ہونے کی دعا کرنی چاہیے، اللہ سے ہمیشہ خیر مانگنا چاہیے، کیونکہ جو خیر ہوگا وہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ رب مجھ کو یہ دے، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اگر رب سے یہ کہیں کہ یا رب ہمارے لیے خیر دے، ہمارے لیے بھلائی دے، یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی خیر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی خیر دے۔ خیر مانگنا چاہیے رب العالمین سے۔ اس نے یہ پلاننگ کی کہ ہم اپنے فوجیوں کے ساتھ جائیں گے، بنی اسرائیلیوں کو گھیر کر کے لائیں گے، جو مخالفت کرے گا، جو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا، جو آڑے آئے گا، اس کو وہیں پر اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ لیکن رب کچھ اور چاہ رہا تھا۔ رب کہہ رہے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے ان کو ان کے باغوں اور چشموں سے نکال لیا۔ اپنے باغوں کے اندر تھے، وہ باغوں کے اندر چشمے بہ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فی کنوز، وہ اپنے خزانوں کے درمیان تھے، وہ مقام کریم، اپنے بہترین اور عمدہ رہائش کے اندر تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو عمدہ رہائش سے، ان کے باغوں سے، ان کے خزانوں سے، ان کے جنت سے نکال لیا۔
اور نکال کر کے کس کے پیچھے لگا دیا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے جا رہے ہیں، لیکن شکاری خود شکار ہونے جا رہا ہے. جو شکاری ہے، جو شکار کرنے جا رہا ہے، وہ خود شکار ہوگا. وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا شکار کرنے جا رہا ہے، لیکن موت اس کو اپنا شکار بنانے کے لیے بلا رہا ہے کہ آؤ آؤ آؤ. رب العالمین کی یہ پلاننگ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم نے ان تمام چیزوں سے نکال کر کے ہلاکت و بربادی کی طرف لے گئے، اور اس کے بدلے میں ان جگہوں کا وارث ہم نے کس کو بنا دیا؟ بنی اسرائیل کو بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم. ہم نے ان کو باغوں سے، چشموں سے، خزانوں سے اور عمدہ رہائش سے نکالا. کذالک، اور اسی طرح سے ہم نے بنی اسرائیل کو ان جگہوں کا وارث بنا دیا. مصر سے ان کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ پر بنی اسرائیل کو لا کر کے کھڑا کر دیا گیا. اور یہی ہوتا ہے جب کوئی قوم، جب کوئی امت رب العالمین کی نافرمانی کے اوپر کمر بستہ ہو جاتی ہے، اللہ اس کا صفایا کرتا ہے، اس کی جگہ پر دوسروں کو لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے. بنی اسرائیلیوں نے جب یہ حرکت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ان کو ہٹایا، مسلمانوں کو لا کر کے کھڑا کیا. آج مسلمانوں کا بھی وہی حال ہے. آج مسلمانوں کا بھی وہی حال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں جو کل آپ کے سامنے آئیں گی. ابھی ہم صرف اتنا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات اور ان واقعات کی روشنی میں ہم کو ہماری زندگی کو سنوارنے اور سجانے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا متبع اور فرما بردار بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.